السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے دو تین سوال ہیں، ایک ایک کر کے کر لوں یا اکٹھے کر لوں؟ جی بہتر ہے کہ کر کے کر لیں جی، تاکہ ایک تو آسانی ہو۔ پچھلے ہمارے وہ لیکچر سے کنٹینیو ہے کہ وہ ہم بات کر رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی اور کی تخلیق کے وقت جو اچھے انسان، وہ آج کے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ انہوں نے چند اچھے جو لوگ تھے ان کے نام ان کو بتائے. جی تو کیا یہ کچھ مخصوص جیسے صرف انبیاء کے لیے مخصوص ہے، پہلے سے ہی اچھے ہونا طے شدہ ہے، یا سارے انسانوں کے ہی طے شدہ ہے کہ کون اچھا ہے کون برا؟ نہیں، طے شدہ اس میننگ میں نہیں ہے ہوں کہ ہوں، کون کون سے لوگ برے ہوں گے، کون کون سے اچھے ہوں گے، صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں چیزیں پہلے سے چونکہ ہوتی ہیں تو اس ہوں لیے ہوں، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی اپنے عمل کے اعتبار سے اچھا ہوگا یا برا ہوگا، تو بس صحیح ان کا تعارف کرایا گیا ہے جو اپنی آزادی سے. یوں سمجھیے کہ اللہ نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ ساجد یہ کام کرے گا جو میں اس وقت کر رہا ہوں لیکن یہ اللہ کو پتا تھا کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جو کچھ ہونا ہے اس کا علم ہے، نہ کہ جو اللہ کا علم ہے وہ کچھ ہونا ہے. دونوں باتوں کو غور کیجیے گا، یعنی جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. صحیح ایک یہ تصور ہے، اور ایک یہ تصور ہے جو ہمارے ہاں عوام کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے جی یہ کچھ ہوگا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے صحیح لکھ رکھا ہے کہ یہ جو کچھ ہوگا. نہیں، جو کچھ ہونا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے. ایک میں لازم ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے، مثلا اللہ نے لکھا ہے کہ فرعون برا ہوگا اور حضرت موسیٰ نیک ہوں گے تو وہ ایسا ہی ہوگا. ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کو پتا تھا کہ فرعون نے برا ہونا ہے، اور یہ اللہ کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نیک بننا ہے. تو حضرت آدم کو فرعون کا تعارف بھی کرا دیا گیا کہ ہاں اس طرح کے برے لوگ بھی پیدا ہوں گے، اور حضرت موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعارف کرا دیا گیا کہ اس طرح کے اچھے لوگ بھی ہوں گے. اور ہو سکتا ہے اس میں میرا آپ کا بھی تعارف کرایا گیا ہو، اس میں کوئی بعید نہیں ہے. وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف انبیاء کا تعارف ہوا تھا، اچھے اور برے انسانوں کا تعارف کرا دیا گیا تھا. اس میں تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ جو کنفیوژن ہو رہی ہے کہ وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز ہی جانتا ہے، لیکن جیسے جی آپ نے بھی بتایا کہ میرے لیے لکھا ہے کہ سائنسدان بھی میں بن سکتا ہوں یا میں مکینک بھی بن سکتا ہوں اگر میں یہ جی کام کروں گا. اور جب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس بندے نے یہی سلیکٹ کرنا ہے، جی جی تو وہ ریٹرن ہی نہ ہو گیا پہلے ہی کہ جی اللہ تعالیٰ کو جیسے پتا ہی ہے کہ یہ میں سلیکٹ ہی یہی کروں گا. تو ایسا نہیں کہ وہ سلیکٹ، میں اگر مکینک بننا بھی چاہوں لیکن کیونکہ پتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ میں نے وہ بننا ہی نہیں ہے، تو وہ میرے اندر وہ کیسے چیز آئی گئی کہ میں وہ بنوں گا ہی نہیں؟ جی بالکل. یہ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. کمپیوٹر گیم آپ نے دیکھی ہوگی، کھیلتے جی ہوں گے، اگر نہیں کھیلتے ہوں گے تو کھیلتے دیکھا ہوگا. جی کمپیوٹر گیم کو لکھنے والا، اس کا جو پروگرام لکھتا ہے وہ اس ہوں، کے اندر پوری طرح سے لمیٹیشنز رکھ دیتا ہے کہ یہ مثلا اس کا جو ہیرو ہے وہ 5 دفعہ اس کو چوٹ لگے گی تو وہ مر جائے گا. صحیح تو اب دیکھیے کہ یہ لکھا ہوا ہے اس کی تقدیر میں، یعنی گیم لکھنے والے نے پوری تقدیر متعین کر دی ہے کہ یہ کام اگر ہوتے جائیں گے تو یہ آدمی جیت جائے گا، یہ کام نہیں ہوں گے تو یہ آدمی ہار جائے گا. لیکن کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ میں کھیلوں تو ہو سکتا ہے کہ 2 سٹیجز بھی پار نہ کر سکوں. ایک آدمی ذرا زیادہ سمجھدار ہو گیم کے اندر، وہ 20 سٹیجیں آرام سے پار کر لے گا. تو ٹھیک فرق کیا پڑا؟ فرق میرے ارادے سے پڑا ہے. تو میرا جو اندر ہیرو ہے وہ پوری طرح آزاد ہے اس پابند ماحول کے اندر بھی. تو میں جاتا ہوں تو میں دوسری سٹیج تک جاتا ہوں، آپ جائیں تو ہو سکتا ہے 20ویں سٹیج پہ چلے جائیں. تو یہ سب کچھ کس طرح سے ہو رہا ہے؟ میری آپ کی آزادی. میں نے کبھی اپنے آپ کو گیم میں محدود محسوس نہیں کیا. جو صحیح چیزیں دے دی ہیں اس نے، اس کے اندر کھیلتا کھیلتا میں جس سٹیج پہ چلا جاؤں گا. تو بالکل ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لیجیے کہ پابندیاں بھی ہیں یہاں پر اور آزادیاں بھی ہیں. مجھے اتنی آزادی دے دی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس تقدیر کے جتنے بھی آپشنز کھلے ہوئے ہیں، جس طرح گیم کھیلنے والا کھیل رہا ہوتا ہے، میں چاہے تو ڈاکٹر بنوں، چاہے تو گھر میں سو کے گزار دوں، چاہے تو جو نقشہ دنیا کا اللہ نے بنا رکھا ہے اس میں بالکل بہترین فٹ ہو کر اپنی زندگی گزاروں. تو بالکل ایسا ہی، اتنی ہی آزادی ملنی چاہیے تاکہ امتحان ہو، امتحان جنون ہو. ایسا نہیں کہ میں اگر مثال کے طور پر میں یہ قدم اٹھا ہی نہیں سکتا تو صحیح غلط کی بات ہی ختم ہو گئی. تو صحیح قدم اٹھانا، غلط قدم اٹھانا، نہ اٹھانا، اٹھا کر واپس لے لینا، یہ سارے اختیارات مجھے دیے گئے ہیں. تو گیم میں ڈال دیا گیا، اب نکلنا مشکل ہے.
اب ہم نے اپنی آزادی سے جو جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے دائرے میں، چونکہ گیم لکھنے والا انسان ہے اس لیے بہت زیادہ محدودیتیں اس میں ڈال دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی آزادیاں رکھی ہیں کہ بہت کام کر سکتے ہیں۔ ہم تو سمجھانے کے لیے 2-3 مثالیں دیتے ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو یہ بن جائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو آپ مکینک بن جائیں گے، یونیورسٹی چلے جائیں گے تو انجینئر بن جائیں گے، اور آگے پڑھ لیں گے تو سائنسدان بن جائیں گے۔ یہ سارا کچھ ہم 2-4 مثالیں دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 کروڑ آپشنز رکھے ہوئے ہیں، آپ ان 2 کروڑ آپشنز میں پوری طرح آزاد ہیں۔ صحیح. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اسکیم۔ اب 2 کروڑ آپشن میں سے جو چاہیں لینا چاہیں لے لیں۔ ہاں اللہ کو معلوم ہے کہ آپ زاہد صاحب جو ہیں وہ اس راستے پر چلیں گے، تو ان کو پہلے سے معلوم ہے کہ صحیح. 2 کروڑ میں سے آپ 5واں آپشن لیں گے اور پوری زندگی 5ویں آپشن کے ساتھ گزار دیں گے۔ اللہ کو علم ہے، لیکن آپ کو 2 کروڑ آپشن کی پوری آزادی دی گئی ہے، صحیح. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جی. اگلا یہ ہے کویشچن اسی سے ہی تقدیر ہے کہ زاہد صاحب جی جی ہم ساری قطع کلامی کی معافی، میں آپ کے پاس دوبارہ آ جاتا ہوں، 2 لوگ اور انتظار کر رہے تو میں پھر آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا. سائی صاحب آگے، اس سے پہلے کہ آگے جائیں، زاہد صاحب کا جو سوال تھا، اللہ کا جو علم ہے جی کہ جی اللہ کے علم میں ہے کہ ایسا ہوگا، وہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر سکتے ہیں آپ کہ یہ کیسے مختلف ہے اس چیز سے کہ میں نے یہ، مجھے پابند نہیں ہوں میں یہ بن جاؤں یا وہ بن جاؤں، یا یہ کام کروں گا یا وہ کروں گا، پر اللہ کو علم ہے۔ کہنے کا مقصد کہ اس سے ایک سمجھ یہ آتی ہے کہ میں اسے انحراف نہیں کر سکتا، بے شک آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اختیار ہے۔ اس کو ذرا سمجھا دیں گے اس سے پہلے کہ میں اگلے سوال پہ جاؤں۔ جی دیکھیے، میں نے پہلے دوبارہ میں اپنی بات کو دہراتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہے مجھے اس کا علم ہے، تو مثال کے طور پر میں کمپیوٹر میں ایک کمانڈ دیتا ہوں تو مجھے علم ہے کہ اس میں اس کمانڈ دینے کے بعد کیا ہونا ہے، لیکن چونکہ کمپیوٹر ہو سکتا ہے اس کمانڈ کا جواب نہ دے، بجلی چلی جائے، بند ہو جائے، تو اس طرح کی آزادی ہر جگہ موجود رہتی ہے۔ تو میں اس کو ایک اور مثال سے دیا کرتا ہوں کہ میں اوپر چھت پہ بیٹھا ہوا ہوں اور گلی میں ایک گاڑی انٹر ہوئی، میں اس کو پہچانتا ہوں کہ یہ میرا فلاں ہمسایہ ہے، تو میں اوپر بیٹھے ہوئے کہہ دیتا ہوں کہ یہ آدمی فلاں دروازے میں کھڑا ہوگا، پھر ہارن بجائے گا، ہارن بجانے کے بعد گیٹ کھلے گا تو یہ اندر چلا جائے گا۔ یہ میرا جو علم ہے اس کو پابند نہیں کر رہا، وہ پوری طرح آزاد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے دروازے سے ہی واپس مڑ جائے، ہو سکتا ہے وہ کچھ، لیکن مجھے اپنے تجربے سے معلوم ہے کہ یہ اس نے کیسے جانا ہے۔ تو یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھ کر پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح میرے لیے اس محلے والے آدمی کا پورا پتہ ہے کہ اس کا کون سا گھر ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرے گا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے، اور وہ بغیر مؤثر ہوئے، بغیر افیکٹو ہوئے اس کے اوپر کہ یہ اب اللہ کے علم کے مطابق ہی وہاں جائے گا، جس طرح میرے علم کے مطابق وہ نہیں چل رہا لیکن میرا علم صحیح نکلتا ہے۔ وہ گلی میں انٹر ہوا، اس نے وہیں آ کر گاڑی روکی، ہارن بجایا، ہارن بجانے کے بعد اس کے بیٹے نے دروازہ کھولا اور وہ اندر چلا گیا۔ تو اس طرح سے اللہ کا علم اور ہمارا عمل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ دونوں آزاد ہیں۔ اللہ کا علم اپنی جگہ پہ آزاد ہے اور ہمارا عمل اپنی جگہ پہ آزاد ہے۔ اس مثال سے اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو ٹھیک، نہیں تو پھر مزید بات کر سکتے ہیں۔ جی واضح ہوگی، بہت شکریہ۔ سید خرم صاحب، آپ کا سوال تھا، ہاتھ کھڑا میں نے دیکھا تھا پر اس کے بعد شاید ہٹ گیا ہے، غلطی سے نہ ہٹا ہو تو میں پوچھ لوں آپ کا، اگر سوال سٹل ہے تو مائک انمیوٹ کر کے پوچھ لیجیے۔ میرا خیال نہیں ہے۔ اطہر خان صاحب، آپ اپنا سوال پوچھیے پلیز۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا کوشچن یہ تھا کہ ابھی دعا پہ بات ہو رہی تھی، تو سر دعا بھی تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہی ہے نا، اور جی جی اسی کانسیپٹ میں جو میرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایفرٹس، کنٹریبیوشنز اور سیکریفائزز کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرتے ہیں، یا پہلے آپ کو عطا ہوتی ہے اور پھر آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں کوئی آگے فردر ایکشن کے، ایفرٹس کے، کنٹریبیوشنز کے یا سیکریفائزز کے؟ دونوں ہی چیزیں ہیں۔ آپ کو بہت ساری چیزیں بغیر کسی ایفرٹ کے دے دی گئی ہیں۔ پیدائشی طور پر آپ کو اگر سائنسدان بنا دیا گیا تو آپ سائنسدان ہیں، جس کو انجینئر بنا دیا گیا انجینئر، جس کو موچی بنا دیا گیا وہ موچی بنا دیا گیا ہے۔ یہ صلاحیتیں ہمیں پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ پیدائشی طور پر بغیر کسی
ڈیزرو کیے، بغیر کسی ایفرٹ کے، بغیر کسی قربانی کے وہ دے دی گئی. اسی طرح وہ حالات اور مواقع بھی آپ کو دے دیے گئے. مثلا آپ امریکہ میں پیدا ہوئے، ایک آدمی افریقہ میں پیدا ہوا، دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو کیا مواقع ملے ہیں، آپ کو کیا مواقع ملے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جو پہلے ہی مرحلے پہ ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد آپ مثال کے طور پر پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو باوجود اس کے کہ آپ امریکہ میں پیدا ہوئے، بہترین ملک میں پیدا ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں. پڑھتے نہیں ہیں تو آپ کی ایفرٹ کے نتیجے میں جو ملنا تھا وہ اب آپ کو نہیں ملے گا. آپ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے کھیلوں کو سیکریفائز کیا، آپ نے اپنی بہت ساری تمنائیں جو پوری کر سکتے تھے، آپ کے گپ شپ لگ رہی ہے، لطیفے سن رہے ہیں، تفریح ہو رہی ہے، سیر ہو رہی ہے، اس کو آپ نے سیکریفائز کیا اور 8 گھنٹے روزانہ پڑھتے رہے، تو اس کے نتیجے میں آپ کو ترقی ملے گی، آپ ایک اچھی ڈگری حاصل کر لیں گے، آپ اچھا کما سکیں گے. یہ لازمی دوسری زندگی کا لازمی حصہ ہے. زندگی سے پہلے جو کچھ دینا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی اسکیم کے تحت اس نے دے دیا. اسی کو اللہ نے تقدیر کہا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فہدا کے الفاظ میں بیان کیا ہے. اس کے بعد جو اگلی سٹیج ہے اس میں آپ کی محنت پر چھوڑ دیا گیا ہے اور آپ کی دعاؤں پر چھوڑ دیا گیا ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہے اب وہ اس پلاننگ کے تحت ملنا ہے جو اس نے رکھ دی گئی ہے کہ آپ یہ کام کریں گے. تو آپ مثال کے طور پر بہت سارے آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اتنی محنت نہیں کرتے لیکن آپ سے زیادہ کما رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ آپ کی ایفرٹس کے ساتھ جو کچھ اللہ نے لکھا ہوا تھا اس کی دوسری ایفرٹس کے ساتھ وہ کچھ لکھا ہوا تھا. میرے لیے لکھا ہوا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا تو تب اچھا کما سکوں گا، لیکن نواز شریف کے لیے لکھا ہوا تھا کہ وہ نہیں، بس وہ اس طریقے سے بھی اچھے طریقے سے کما سکے گا. تو یہ کمائی کہاں کہاں جڑی ہوئی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. صرف ایک دکان کھول لینا. میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو رکشہ ڈرائیور تھا اور وہ جب اس وقت ہے تو وہ ارب پتی آدمی ہے. تو رکشہ ڈرائیور سے وہ ارب پتی کیسے بنا ہے؟ اس کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس نے وہ والی ایفرٹس نہیں کی جو مثلا میں نے اور آپ نے کی کہ پڑھے، اسکولوں میں کالجوں میں بڑی ڈگریاں لی. تو یہ اللہ نے کس چیز کے ساتھ کیا چیز لکھ رکھی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو یہ چیز بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ صرف ایفرٹس نہیں ہے، ایفرٹس کس ایفرٹ کے ساتھ کیا چیز رکھی ہوئی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی ڈٹرمنٹ ہے. وہ اس کو مل کر رہے گا. تو ایسا ہی دعاؤں کے ساتھ ہے، ایسا ہی ہماری ایفرٹس کے ساتھ ہے. ایفرٹ کون سی کرنی ہے، کیا ملے گا، آپ اپنی اسکیمیں بنا کر دیکھ لیجئے. بعض اوقات ہم بڑی پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ کام کریں گے تو یہ ہو جائے گا، لیکن پتہ چلتا ہے وہ جو غلطی ہو گئی تھی اس کی وجہ سے فائدہ ہو گیا، جو ہم نے پلاننگ بڑی سوچ سمجھ کے کی تھی اس سے نقصان ہو گیا. تو یہ وہ نتائج الگ چیز ہیں، میری ایفرٹس اور اس کے رزلٹ اور ثمرات الگ چیز ہیں. اسی ریفرنس میں ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ کیا ہمیں تقدیر کے ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے؟ لائک ان دا پاسٹ ٹائمز ہمارے پہلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام پہ برہم ہوئے تھے اس بات پہ کہ وہ تقدیر پہ ڈسکشنز کر رہے تھے. تو اس ریفرنس میں اگر آپ کوئی تھوڑی شرح دیں. دیکھیے دو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھائی ہیں اور اس پر روکا بھی ہے، کیونکہ جو اس طرح کے سوالات اس کو ہم کہتے ہیں متشابہات میں سے ہیں. متشابہات وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو پوری طرح سے ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، بس کچھ سوالوں کے جواب دیے جا سکتے ہیں. مثلا اگر آپ مجھ سے پوچھنے لگ جائیں کہ بھئی جو جنت میں انار ہوگا اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی، اس کا سائز کیا ہوگا، اس کا ویٹ کیا ہوگا، تو میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا. تو اسی طرح سے تقدیر کے بعض پہلو ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی سمجھائے نہیں جا سکتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں سے ہیں. تو تقدیر میں مثلا میں کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کے تحت آپ کے لیے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے ان پیرنٹس کے گھر پیدا ہوں گے، نواز شریف کے گھر پیدا نہیں ہوں گے. یہ کس ایک حکمت پر فیصلہ کیا میں نہیں بتا سکتا، دنیا کا کوئی انسان بھی نہیں بتا سکتا. تو تقدیر کے جب یہ پہلو زیر بحث آتے ہیں جو ہم بتا ہی نہیں سکتے، جن تک ہم پہنچ نہیں سکتے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. لیکن جو چیزیں خود اللہ نے قرآن میں واضح کر دی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں واضح کر دی ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا سمجھانے کی اجازت ہے. اور میں نے صرف اسی دائرے میں آپ کو سمجھایا ہے. یہ خود اللہ نے بیان کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ آپ کے لیے 2 تقدیریں میں نے لکھی ہوئی ہیں، قرآن میں بیان ہوئی ہیں. یا آپ کو میں کامیاب کروں گا جس کا میں نے وعدہ کیا ہے، یا آپ کو میں حضرت عیسیٰ والا معاملہ کروں گا، وفات دے کر آپ کو اٹھا لوں.
تو آپ کی بھی 2 تکبیریں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول 2 تکبیریں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اور ایسا ہی میرے ساتھ ہے. تو جو میں آپشنز کی بات کر رہا ہوں اس آیت کی روشنی میں کر رہا ہوں کہ میرے آپ کے لیے دعاؤں کے آپشن رکھے ہوئے ہیں، ایفرٹس کے آپشن رکھے ہوئے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی رکھی ہیں جو ایفرٹ کے بغیر ملتی ہیں. مثلاً ایک آدمی ارب پتی آدمی کے گھر پیدا ہوتا ہے، کون سی ایفرٹ کی ہے اس نے، وہ پیدا ہو گیا، ہو سکتا ہے ساری زندگی کوئی کام نہ کرے اور آرام سے زندگی گزارتا رہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ اس لکھت کے مطابق ہے جو اس نے لکھا ہے، اور جو کچھ ملنا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ارب پتی آدمی کے گھر آدمی پیدا ہو اور والد صاحب کے مرنے کے بعد 1-2 سال کے اندر اپنی ساری جائیداد برباد کر کے کنگال ہو جائے، دھکے کھاتا پھرے. وہ ایک الگ دنیا ہے، اس کو ہم نہیں سمجھا سکتے کہ وہ کیا چیز ہے. جی رائٹ، بہت شکریہ سر. بہت شکریہ ساجد صاحب. کہ وہ موضوع ایسا ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی کے لیے کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ اگر ہم 10 منٹ کلاس ایکسٹینڈ کر لیں؟ جی جی 2-3 سوال کر لیں. کوئی مسئلہ نہیں، ضرور کر لیں گے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر رضا علی، آپ اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم ساجد صاحب. آپ کے سمجھانے میں یہ سمجھا ہوں خیر و شر کے بارے میں کہ اللہ چونکہ ہمارے خالق ہے، ان کو سب کچھ پتہ ہے، ہمارے بارے میں ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے. اب جیسے انجینئر اور اس کا مکینک بننے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے پڑھائی کی تو میں انجینئر بن گیا، نہیں کی تو میں نہیں بنا. تو میرا یہ عمل جو ہے یہ اللہ کے علم کی وجہ سے نہیں ہے، ان کو تو سب علم ہے، لیکن میں نے جو کام اگر نہیں صحیح کیا تو میرا جو فیوچر کچھ اور ہوگا، تو اس کا اللہ کے علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی، یعنی اللہ کا علم میرے اوپر مؤثر نہیں ہوا، بلکہ میں اپنے ہی اعمال کے نتیجے میں یہاں تک پہنچا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل ایسے، بالکل ایسا ہی ہے. شکریہ جی، بڑی مہربانی. صحیح سمجھا آپ جی، ماشاء اللہ جی. خرم صاحب، آپ نے سوال پوچھا ہے تو قرآن کی آیت لکھی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کا مائک ان میوٹ آپ کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بس اسی حوالے سے تھوڑی سی کنفیوژن تھی 2 آیتوں کی، جو میں جب پڑھتا ہوں تو اس میں جب ترجمہ جس طرح لکھا ہوتا ہے، جیسے میں سورہ توبہ کی ہے کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور جس طرح اسی طرح سورہ حدید کی کچھ آیتیں ہیں کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. تو اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے اس سوال سے جو آپ بتا رہے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ اگلا شیڈ اس کا سمجھ میں آئے گا. میں بیچ میں بات واضح کرتا آ رہا تھا جیسے میں نے ابھی اپنے بھائی کو ایک جواب دیا کہ ایک امیر آدمی کے گھر میں آپ پیدا کر دیے جائیں اور پھر والدین کے فوت ہوتے ہی آپ کنگال ہو جائیں، تو وہ کہاں سے آیا؟ ایفرٹ کرنے کے باوجود آپ کو اتنا نہیں ملے گا جتنا مثلا نواز شریف صاحب اپنے گھر میں کما رہے ہیں. تو یہ کیا فرق کیا ہے؟ اس کو اب ایک اور اینگل سے دیکھیے پوری بات کو. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزادی کا جو دائرہ رکھا ہے وہ سمجھ آنا چاہیے. وہ کوشش کا دائرہ ہے. میں سوچوں، سوچنے کے بعد پلان کروں. مثلا سوچنے سے میری مطلب یہ ہے کہ میں کہوں جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا میں نے فلاں جگہ دکان کھولنی ہے، تو میں نے دکان کھولنے کا سوچا، اس میں آزاد ہوں. میں نے دکان کھولنے کی پلاننگ کر لی، اس میں آزاد ہوں. دکان کھولنے میں میں کامیاب ہو جاؤں گا نہیں یا نہیں ہوگا، اس میں آزاد نہیں. یہ واضح رہنا چاہیے. اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے. بے نظیر کے قاتل نے ایک پہلے اٹیمپٹ کی، کامیاب نہیں ہوا، دوسری اٹیمپٹ کی، کامیاب ہو گیا. مطلب کیا ہے میرے سمجھانے کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے جس نے بھی پلاننگ کی قتل کرنے کی بے نظیر کو، اس کی وہ پلاننگ میں آزاد تھا، اس بات کے سوچنے میں آزاد تھا کہ میں نے بے نظیر کو قتل کرنا ہے، اور اس کے لیے ٹرائی کرنے میں، کوشش کرنے میں آزاد تھا. پہلے بھی اس نے بم پھوڑ دیا، دوسرے موقع پر اس نے فائر کیا. پہلے موقع پر جب اس نے بم پھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے بے نظیر کو بچائے رکھا، کامیاب نہیں ہونے دیا. دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب ہونے دیا. اس نے ڈائریکٹ ہٹ کیا اور وہ شہید ہو گئی یا مر گئی. تو اب جو بے نظیر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس کو ہم اپنی پوری زندگی میں ڈھالیے. نتائج جو ہیں کہ بے نظیر قتل ہوگی کہ نہیں ہوگی، میری دکان کھلے گی یا نہیں کھلے گی، یہ اس کے مطابق ہوگا جو لکھا ہوا ہے. لیکن میں اپنے عمل میں
اپنی کوششوں میں پوری طرح سے کامیاب ہوں. لکھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بھی ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے. مثال کے طور پر اگر بدر کی جنگ، چونکہ یہ جنگوں کے بارے میں ہے، تو جنگ و رسول کے بارے میں تو ایک اور چیز بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے جو قرآن نے بیان کر دی، مکہ ہی میں بیان کر دی تھی کہ میں نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ پورے عرب پر غالب آئے گا. یہ لکھا ہوا تھا، قرآن نے پہلے بیان کر دیا. تو کیا میرے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے مثلا جوتوں کی دکان کھولنی ہے تو کامیاب ہو جائے گا؟ ضروری نہیں لکھا ہو. یوں لکھا ہوگا کہ اگر یہ جوتوں کی دکان کھولے گا مثلا لاہور میں اچرا کے بازار میں تو ناکام ہو جائے گا، اگر دکان کھولے گا یہ ماڈل ٹاؤن کے بازار میں تو کامیاب ہو جائے گا. یوں لکھا ہوا ہوگا. اب میں نے اپنی کوشش میں چونکہ آزاد تھا، پلاننگ میں آزاد تھا، میں نے پروگرام بنایا کہ میں اچرا میں دکان کھولتا ہوں، گھر کے قریب ہے، لوگ آئیں گے جائیں گے آسانی سے، مجھے بھی گھر میں کھانا کھانے چلا جاؤں گا، یہ کر لوں گا. میں نے وہاں دکان کھولی، کامیاب نہیں ہوئی. اب یہ اللہ کے لکھے ہوئے پر کے مطابق ہو رہی ہے. دکان کھولنے تک میں پورا آزاد، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا پوری کوشش کرنے میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بولا ہے جو بہت بنیادی جملہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو بس وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی. اس لیے اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن نے بھی فرمایا کہ صلح حدیبیہ میں جب ہم نے قربانی کر دی تو حج کا ثواب ہو گیا. نمازی اگر گھر سے نکلا نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں مارا گیا تو نماز کا ثواب ہو گیا. آدمی اپنے ٹائم پر نکلا وضو کر کے کہ جماعت میں شامل ہو، وہاں پہنچتے پہنچتے جماعت سے نکل گیا، جماعت کا ثواب مل گیا اس کو، اگرچہ وہ جماعت میں شامل نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ہماری کوشش کامیاب ہو یا ناکام ہو یہ اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ ہے، لیکن کوشش کے اوپر سارا کچھ ہے. تو اس لیے جب ہم یہ کوشش کریں گے کہ میں ڈاکٹر بن کر کماؤں، تو ضروری نہیں کہ میری کمائی اتنی ہو جو باقی ڈاکٹرز کما رہے ہیں. میرے ایک ڈاکٹر اعظم صاحب ہیں جن سے میں علاج وغیرہ کرواتا ہوں، پوری فیملی کے ڈاکٹر ہیں وہ ناکام ترین ڈاکٹر ہیں کمانے کے اعتبار سے. ان کا دوست جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر شاہد صاحب، وہ کامیاب ترین ڈاکٹر ہیں کمانے کے اعتبار سے، لیکن اس کو ڈاکٹری نہیں آتی، ان کو ڈاکٹری آتی ہے جو ناکام ہے. تو یہ اب خدا کا فیصلہ ہے کہ ان کس کو میں نے کتنا دینا ہے، کس کے نتائج کیا نکلنے ہیں. تو کامیابی اور ناکامی یہ لکھا ہوا ہے، جو آپ نے دونوں آیتیں پڑھی ہیں اس کے مطابق وہی ہونا ہے. لیکن پیچھے کوشش، ایفرٹس، اس میں میں آزاد ہوں. اور میرا اور آپ کے قیامت والے دن فیصلہ ایفرٹس پر ہی ہونا ہے، نہ کہ نتائج کے اعتبار سے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اچھے واقعے میں سمجھایا. کسی نے کہا جی کہ میں نے تو درخت لگایا تھا کہ لوگ مسافر سائے میں پناہ لے سکیں گے، تو وہ بکری آئی کھا گئی. تو آپ نے کہا تمہیں بھی اب پورا ثواب ملے گا، قیامت تک اگر لگا رہتا تو اتنا ہی ثواب ملے گا. اور دوسرے آدمی نے لگایا اور لگا رہا درخت. تو درخت کا کٹ جانا اور درخت کا بکری کا کھا جانا اور لگے رہنا، اس سے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. آپ نے کیا کام کیا تھا؟ آپ نے شاہراہ میں ایک درخت اس لیے لگایا تھا کہ اونٹ گھوڑے پر پیدل گزرنے والا تھوڑی دیر سستا لے گا. آپ کی نیت قیامت تک اس کے اثرات کی تھی، تو قیامت تک کے ثواب ملے گا آپ کو. تو صحیح کا کامیاب ہونا ناکام ہونا یہ کوئی چیز نہیں ہے. اصل میں میرا عمل، میری نیت، میرے ارادے، میری کوشش ہے، اس پر آپ کو اجر مل جائے گا. تو یہ ہے اس آیت کا مطلب. یہ تقدیر کو کچھ نہیں کرتا، تقدیر اپنی جگہ پہ رہتی ہے، میرے آزادی بھی اپنی جگہ رہتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ٹھوس کر نہیں رکھا ہوا، اس کے ڈھیلا ڈالا نظام ہے جس میں میں پوری طرح سے آزادی محسوس کرتا ہوں. میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی ہوگی، نہیں تو دوبارہ پوچھ لیجیے. خرم صاحب میں آگے چل سکتا ہوں؟ جی جی بالکل، بہت اچھا ماشاءاللہ ایکسپلین کیا. بہت شکریہ شاہد صاحب. 2 منٹ ہیں وعدے کے مطابق. میں زاہد صاحب کے پاس دوبارہ چلا جاؤں گا تو ان کا سوال لے لوں گا. اس کے علاوہ عطر صاحب کا بھی سوال ہے اور شاید ایک دو اور ہوں. تو ہمارا جب وقت ختم ہو جائے گا یہ اس سوال کے بعد، تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں اگر آپ اجازت دیں گے تو کلاس میں شروع میں اگر کوئی سوال یہاں سے باقی رہا تو وہ لے لیں گے انشاءاللہ. جی بالکل جی، کوئی مسئلہ نہیں، ضرور لیں گے. جی زاہد صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. سوال اس تقریر سے تھا کہ اللہ تعالیٰ رزق کے بارے میں جب فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اولاد کو قتل نہ کریں کیونکہ رزق ان کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تھر میں یا ایتھوپیا میں یا افریقہ میں ہزاروں بچے بھوک سے مر رہے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے مشروط لکھا تھا کہ سسٹم بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہوگا تبھی میں رزق دوں گا، یا یہ تھوڑا سا واضح کرتے ہیں؟ جی اصل میں کائنات میں ایک نظام اللہ تعالیٰ نے افراد کا چلایا ہوا ہے، ایک قوموں کا چلایا ہوا ہے.
افراد کا نظام یہ ہے کہ مثلا میں گناہ کروں گا تو مجھے سزا ملنی ہے آخرت میں، میں اگر غلطی کروں گا تو مجھے سزا ملنی ہے دنیا میں، غلطیوں کی سزا آخرت میں نہیں ملنی، اور برائیوں کی یعنی بدی کی سزا مجھے اصلاً دنیا میں نہیں ملنی، سوائے اس کے کہ میں توبہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ کفارے کے طور پر جھاڑ دیتے ہیں میرے گناہوں کو۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، وہ ایک طرح سے کفارہ بن گیا۔ تو بدی کی سزا دنیا میں نہیں ہے فرد کے لیے، آخرت میں ہے، لیکن قوموں کی سزا بعض اوقات دنیا ہی میں مل جاتی ہے، بعض اوقات نہیں ملتی۔ تو مثلا ایک قوم نے اگر اپنے حالات کو درست نہیں کیا، پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں اگر کرپشن ختم نہیں ہوگی تو یہ زوال کا شکار ہوتی چلی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں اولیاء اللہ موجود ہوں، اس میں ہو سکتا ہے نبیوں کے قد کاٹ کے نیک لوگ موجود ہوں، لیکن ان کی نیکی کام نہیں آئے گی۔ نیکی کب کام آئے گی؟ جب قوم پوری مجموعی طور پر نیکی پر آ جائے گی، کرپشن چھوڑ دے گی، تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دینا شروع کر دیں گے، جو بھی اخلاقیات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو قوموں کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قوموں کے درمیان میں ایک قوم کو کمزور کر دیتے ہیں، وہ کس وجہ سے ہوئے میں ان کی ہسٹری نہیں بتانا چاہ رہا، لیکن بحیثیت قوم صومالیہ والے قحط کے ذریعے سے ایک آزمائش میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے، اب اس کے ساتھ ہم ساری قومیں جو ارد گرد رہ رہی ہیں وہ بھی ایک آزمائش میں ڈال دی گئی۔ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا کشمیر میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک قوم کے اوپر بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، سب کو موت کا شکار کر دیا، ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اب کیا مسئلہ ہوگا؟ پوری قومیں دیکھیے، صرف پاکستان کے عوام بیدار نہیں ہوئے تھے، ارد گرد کی قوموں نے مدد کی، تعاون کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ قوموں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، ہم افراد کو آزمانے کے لیے بھی، قوموں کو آزمانے کے لیے بھی۔ پیچھے کچھ حرکتیں چلی آ رہی ہوتی ہیں، مثلا اب ہمارے ہاں بھی پاکستان میں یہ بات پچھلے 15-20 سال سے کہی جا رہی ہے کہ اگلے 20-25 سال 50 سال یعنی 2050 تک غالباً لاہور میں پانی نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا۔ تو اب اگر ہم پلاننگ نہیں کریں گے، مثلا ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا سارا بارشوں کا پانی گندے نالوں کے ذریعے سے باہر چلا جاتا ہے شہر کے۔ بارش کا پانی اتنا قیمتی چیز ہے کہ اس کو زمین پہ ٹھہرنا چاہیے اور زمین میں جذب ہو کر نیچے سٹور ہونا چاہیے، لیکن ہم نے کوئی نظام نہیں بنایا، سڑکیں پکی کرتے جا رہے ہیں، کنکریٹ کے شہر بساتے جا رہے ہیں، پانی زمین میں جاتا ہی نہیں ہے۔ تو زمین میں پانی جائے گا بارشوں کا، جو اللہ نے نظام بنایا ہوا، تو ہم نکال سکیں گے اس کو، لیکن ہم نے اس کا کوئی نظام نہیں بنایا۔ تو اگر 2050 تک اس کا کوئی معاملہ نہیں کیا جاتا، لاہور میں اچھی خاصی بارشیں ہوتی ہیں، تو ہم قحط کا شکار ہوں گے، پینے کے لیے پانی ترس جائیں گے۔ تو پرانے زمانے میں، یا اب تو ہم کراچی سے منگوا لیں یا پشاور سے منگوا لیں گے پانی، اگر لاہور میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب اس طرح کے انتظامات نہیں ہوتے جیسے صومالیہ میں ہے، تو پھر پانی کہاں سے آئے گا؟ اس طرح کی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ قوموں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، جو ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بعض اوقات، اور بعض اوقات دوسری قوموں کے معاملات کی وجہ سے ایسا ہوتا رہتا ہے۔